بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام عالم اسلام کو شوال کی پہلی 9 چندی جمعرات بہت بہت مبارک ہو۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شوال کے برکت مہینے میں آپ کی رزق کو کشادہ کرے، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں، آپ کی تمام حاجتیں شوال کے مہینے میں پوری ہو جائیں۔ جو میرے بھائی پریشان ہیں ان کے لیے اور آج پورے شوال کے مہینے کی خصوصی اجتماعی دعا اس ویڈیو میں کی جائے گی، اور میری وہ جو بہنیں جو میرے بھائی پریشان ہیں وہ آج اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ بس آپ نے ایک مٹھی چینی میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ایک مٹھی چینی پر آپ یہ وظیفہ جب کر لیں گے، میری وہ جو بہنیں جو کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ جو بھائی میری وہ بہنیں جو امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، وہ جو بھائی جو بے روزگار ہیں، روزگار کی تلاش میں ہیں، وہ جو لا علاج مرض میں مبتلا ہیں، کسی قسم کا آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، بس آپ نے بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق ایک مٹھی چینی پر آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ شوال کا ببرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، شبان بھی گزر گیا، رمضان بھی گزر گیا، اب شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس کی پہلی 9 چندی جمعرات، پہلی جمعرات کی رات اور دن آ چکا ہے۔ اس ببرکت رات اور دن میں آپ نے بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ جو میری بہنیں دکھیاری ہیں، جو میرے بھائی پریشان ہیں، جن کے گھر میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ نے مجھے جن بھائیوں نے جن بہنوں نے مجھے میسج کر کے جو بھی حاجات بتائی، جو بھی مسئلہ بتایا، جو بھی پریشانیاں بتائیں، آج وہ بس ایک مٹھی چینی پر یہ وظیفہ کر لیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایک مٹھی چینی کا وظیفہ بتایا جائے گا اور اجتماعی دعا کی جائے گی تمام امت مسلمہ کے لیے، اور جن میری بہنوں نے، جن میرے بھائیوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی۔ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، ویڈیو کاٹ کر سکپ کر نہیں دیکھنا۔ اگر آپ ویڈیو کاٹ کر سکپ کر دیکھیں گے تو آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل پہلے دیکھ لیں، ایک ہی بار دیکھ لیں لیکن مکمل دیکھ لیں، اس کے بعد اس وظیفے کو کر لیجئے گا تاکہ آپ کو بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق ہر چیز سمجھ آ جائے، اس کے بعد آپ بآسانی اس وظیفے کو کر سکیں۔ اور میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جو ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں، جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میری ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکے۔ آج آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، کل ان سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ آج سیدھے ہاتھ پر تھوڑی سی چینی رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اگر آپ کے گھر میں مشکلات، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی تو آج کا عمل آپ کے لیے ہے، آج یہ عمل کر لیجئے۔ بیٹی کے رشتوں میں، بچہ ہو یا بچی، ان کے رشتوں میں رکاوٹ ہے، رشتہ ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، رشتہ لوگ پسند کر جاتے ہیں لیکن کسی نہ کسی رکاوٹ کی وجہ سے آپ کے گھر میں کوئی بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ اگر کاروبار میں پریشانیاں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، یہاں تک کہ پہلے کاروبار بہترین تھا اب بہترین نہیں چل رہا اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دن بدن ختم ہو رہا ہے، یہاں تک کہ بے روزگاری عروج پر ہے، نوکری نہیں مل رہی، اگر آپ کو کہیں سے نوکری کی امید ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر نوکری مل جائے تو یہ عمل کر لیجئے۔ یہ عمل آپ کسی بھی رات میں کر سکتے ہیں لیکن اس کو آپ نے کرنا رات کے وقت ہے، جیسے کہ مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد اور تہجد کی نماز کے وقت اور فجر کی نماز سے پہلے۔ اس عمل کو آپ صرف ایک بار کر لیں، سارا سال رزق اور دولت کی بارش کے آپ مزے لیتے رہیں گے۔ ویسے آج کل جتنا مہنگائی کا دور چل رہا ہے، زیادہ تر لوگ پریشان ہیں، مصیبتوں میں گھیرے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، لا علاج مرض میں مبتلا ہیں، غربت کے مارے، بے روزگاری اور جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے، گھریلو ناچاکیاں ہیں، میاں بیوی میں بد سلوکی ہے، ان کی سب سے بڑی وجہ بد نظری ہے، حسد ہے۔ نظر بد اور حسد ایک ایسا خاموش ہتھیار ہے جو پتہ نہیں چلتا کہ کب آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جو آج کا طریقہ اور آج کا عمل میں آپ کو بتاؤں گا، اس طریقے کو، اس بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ اپنی نسلوں کو وصیت میں یہ طریقہ بتا کر جائیں گے۔ کسی بھی صورت اس عمل کو ضائع مت کیجیے گا، یہ عمل آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا، بند تقدیر کے تالے کھول دے گا، مشکلات اور پریشانیاں، غربت، تنگ دستی، ہر چیز کا خاتمہ ہو جائے گا، ناممکن حاجتیں بھی آپ کی ممکن ہونے لگ جائیں گی۔ اس عمل کو کامل یقین کے ساتھ اور بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ کر لیجئے گا۔ اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے، اس سے پہلے میری جن بہنوں، میرے جن بھائیوں نے مجھے یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، جہاں پر بھی میسج کر کے مجھے جن دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ آمین ضرور بولنا ہے، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم میں سے کس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجتیں بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ اے اللہ، یا رحمان و یا رحیم، اے پروردگار، اس مہینے میں ہم سب کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، اے اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا، اے اللہ پاک
پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس ویڈیو کو جو بھی دیکھ رہا ہے، جس بھی مقصد کے لیے دیکھ رہا ہے، جس بھی حاجات کے لیے دیکھ رہا ہے، اے پاک پروردگار تو میرا مولا ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پاک دیکھ ہم گناہ گار بدکار انسان تیری بارگاہ میں اٹھا کر تیری بارگاہ میں گندے گندے ہاتھوں سے تجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ بے شک یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے یا اللہ مانگ سکیں تجھ سے کچھ بھی، یا اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا اور نہ تجھے منانے کا طریقہ آتا ہے۔ اے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار ہمارے پیارے پروردگار، اے ذوالجلال والاکرام جو تجھے کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ میرا بھی نبی ہے، وہ میرا بھی پیارا ہے۔ میں اس نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گدھا ہوں، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تیرے سامنے شب معراج کی رات آنکھوں سے آنسو بہائے تھے، ہماری بخشش و مغفرت کے لیے تجھ سے فریاد کی تھی۔ ان مبارک آنسوؤں کا واسطہ تجھے قسم ہے ان آنسوؤں کی، قبول کر لے ہماری دعائیں۔ یا اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر جن کے لیے ہم بے چین و قرار ہیں۔ اے اللہ پاک ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے تو، یا اللہ اگر ہم زبان سے نہ بھی کہیں تو پھر بھی جانتا ہے کہ ہمارے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اے اللہ پاک تجھے پتہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری کیا کمزوریاں ہیں۔ اے پروردگار ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما جو ہمارے دلوں میں ہیں، جو ہم کسی کے سامنے بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اے اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہماری ان تمام پریشانیوں کو بھی دور فرما جو ہم کسی سے دریافت بھی نہیں کر سکتے۔ اے پروردگار ہماری ان تمام پریشانیوں خطاؤں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، اے اللہ پاک ہم نے جانے انجانے میں بہت سارے گناہ کیے ہیں، لیکن بے شک تیرے سامنے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا۔ اے پاک پروردگار اگر تو چاہے تو ہمارے ہر گناہوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دے، ہماری ہر غلطی پر تو ہمیں سزا دے دے۔ اے اللہ پاک تو چاہے تو سب کے سامنے ہمارے گناہوں کے پردے چاک کر دے۔ اے اللہ پاک جس طرح تو نے دنیا کے لوگوں کے سامنے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، اے اللہ پاک تجھے ہاتھ جوڑ کے تجھ سے فریاد ہے کل بروز قیامت بھی ہمارے ان عیبوں کو اسی طرح چھپائے رکھنا۔ یا جبارو ہم بہت گناہ گار ہیں، اے اللہ پاک بے شک تیرے ہی سہارے نے ابھی تک ہمیں سنبھال رکھا ہے، جو تو نے ہمیں بچا رکھا ہے۔ اے پروردگار تیری ذات پاک ہے، تو جبار ہے، تو غفار ہے، تو رحیم ہے۔ بے شک تیری ذات پاک ہے، بے حساب مغفرت کرنے والے، اس مہینے میں دوزکیوں کو جہنمیوں کو آزاد کرنے والے۔ اے پاک پروردگار تیری شان ہے، تیری شان سب سے بالا ہے۔ اے اللہ پاک ہم بدکاروں کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک ہم اس طاقت میں نہیں ہیں کہ قبر کی رات اندھیرے کو برداشت کر سکیں۔ اے پاک پروردگار ہم تو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلے اپنے ماں باپ، بہن بھائی، شوہر بچوں سے دور نہیں رہ پاتے، تو اس رات ہم اس قبر کی رات میں اکیلے کیسے رہیں گے؟ اے پاک پروردگار ہمیں کل اس قبر میں تنہا نہ سونے دینا۔ اے اللہ پاک جو دعائیں، جو حاجتیں، جو مرادیں ہم لے کر تیری بارگاہ میں تجھ سے گناہ گار ہاتھ اٹھا کر گندے ہاتھوں سے فریاد کر رہے ہیں، جو بھی ہماری حاجتیں ہیں، اے اللہ پاک وہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ ہم نے اس رمضان المبارک میں جو بھی اپنی پلاننگ کی ہوئی ہے، اس رمضان المبارک کو اسی طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما جس نیت سے ہم نے اس پورے مہینے کو گزارنے کی پلاننگ کی ہوئی ہے۔ اے پروردگار اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک دیکھ ہم گناہ گار بدکار انسان تیری بارگاہ میں اٹھا کر تیری بارگاہ میں گندے ہاتھوں سے تجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ بے شک یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے یا اللہ مانگ سکیں تجھ سے کچھ بھی، یا اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا اور نہ تجھے منانے کا طریقہ آتا ہے۔ اے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار ہمارے پیارے پروردگار، اے ذوالجلال والاکرام جو تجھے کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ میرا بھی نبی ہے، وہ میرا بھی پیارا ہے۔ میں اس نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گدھا ہوں، جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تیرے سامنے شب معراج کی رات آنکھوں میں آنسو بہائے تھے۔
آنکھوں سے آنسو بہائے تھے، ہماری بخشش و مغفرت کے لیے تجھ سے فریاد کی تھی، ان مبارک مبارک آنسوؤں کا واسطہ تجھے قسم ہے ان آنسوؤں کی، قبول کر لے ہماری دعائیں۔ یا اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر جن کے لیے ہم بے چین و قرار ہیں۔ اے اللہ پاک ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے تو، یا اللہ اگر ہم زبان سے نہ بھی کہیں تو پھر بھی جانتا ہے کہ ہمارے دل اور دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اے اللہ پاک تجھے پتہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہماری کیا کمزوریاں ہیں۔ اے پروردگار ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما جو ہمارے دلوں میں ہیں، جو ہم کسی کے سامنے بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اے اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہماری ان تمام پریشانیوں کو بھی دور فرما جو ہم کسی سے دریافت بھی نہیں کر سکتے۔ اے پروردگار ہماری ان تمام پریشانیوں خطاؤں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، اے اللہ پاک ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہی۔ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو چھپانے والے پروردگار، ہمارے عیبوں کو چھپانے والے سردار، ہم لوگوں سے چھپ چھپ کے بے شمار گناہ ہو گئے ہیں۔ اے اللہ پاک ہم نے جانے انجانے میں بہت سارے گناہ کیے ہیں، لیکن بے شک تیرے سامنے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا۔ اے پاک پروردگار اگر تو چاہے تو ہمارے ہر گناہوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دے، ہماری ہر غلطی پر تو ہمیں سزا دے دے۔ اے اللہ پاک تو چاہے تو سب کے سامنے ہمارے گناہوں کے پردے چاک کر دے۔ اے اللہ پاک جس طرح تو نے دنیا کے لوگوں کے سامنے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، اے اللہ پاک تجھے ہاتھ جوڑ کے تجھ سے فریاد ہے کل بروز قیامت بھی ہمارے ان عیبوں کو اسی طرح چھپائے رکھنا۔ یا جبارو ہم بہت گناہ گار ہیں، اے اللہ پاک بے شک تیرے ہی سہارے نے ابھی تک ہمیں سنبھال رکھا ہے، جو تو نے ہمیں بچا رکھا ہے۔ اے پروردگار تیری ذات پاک ہے، تو جبار ہے، تو غفار ہے، تو رحیم ہے، بے شک تیری ذات پاک ہے، بے حساب مغفرت کرنے والے، اس مہینے میں دوزکیوں کو جہنمیوں کو آزاد کرنے والے۔ اے پاک پروردگار تیری شان ہے، تیری شان سب سے بالا ہے۔ اے اللہ پاک ہم بدکاروں کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ پاک ہماری جتنی بھی سانسیں بچی ہیں اسے اپنی بارگاہ میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہم دنیا میں کامیاب لوگوں کی طرح زندگی نہیں گزار سکے، ہم ہر معاملے میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ یا اللہ پاک اے میرے مولا ہمارے پیارے اللہ ہماری زندگیوں کو آسان فرما۔ یا اللہ پاک جتنی بھی زندگی بچی ہے اسے آسان فرما، تمام پریشانیوں سے دور کر دے۔ یا اللہ پاک ہماری زندگیوں کو خوشحالی والی بنا، ہماری زندگی کی مایوسیوں، برے وقت، آزمائشوں کو ختم کر دے۔ جادو جنات بندش جس کسی نے بھی جو بھی کی ہے یا اللہ پاک اسے ہدایت عطا کر۔ اے اللہ پاک غموں کو دور کر دے اور سکون عطا فرما۔ ہمارے ہر معاملے میں اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نمازوں کو ہماری دعاؤں میں خوشی اور برکت پیدا کر۔ اے اللہ پاک رمضان المبارک میں بے شمار عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک اس رمضان المبارک میں ہمارے روزے، تراویحیں، صدقات، خیرات، تلاوت قرآن پاک، تمام نیک اعمال کو درست فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں ایسا بنا جس طرح ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تیر لگا تو تیر نکالتے ہوئے انہیں اتنی تکلیف محسوس ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب میں نماز پڑھوں تو تب تیر نکالنا، کیونکہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو رب کی یاد میں اس قدر گم ہوتا ہوں، اس کے کلام میں اتنا مگن ہوتا ہوں کہ مجھے درد محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اے اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں تہجد گزار بنا دے۔ اے میرے مولا ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل خوشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جائیں ہم وہ تکلیف جب دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ہو۔ اے اللہ پاک اس ویڈیو کو دیکھنے والا جو بھی جہاں بھی جس بھی مقصد کے لیے دیکھ رہا ہے، یا اللہ پاک میں ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے تجھ سے فریاد کر رہا ہوں، اس کی تمام دیکھ جائز حاجتوں کو پورا کرتے۔ اے اللہ پاک یہ گندے ہاتھ گناہ گر ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھا کے تجھ سے دعا کر رہا ہوں، اس ویڈیو کو ملک کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے تاکہ ہر میری بہن، ہر میرا بھائی اس ویڈیو کو دیکھ کر اس دعا کو سن سکے۔ اے پاک پروردگار میرے اس چینل کی خیر فرما۔ اے اللہ پاک اس چینل پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ ہماری تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کو سو مجبور کی۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے، ایک ایک بات ایک ایک چیز آپ کو بڑی دھیان اور توجہ کے ساتھ بتاؤں گا۔ ویڈیو کاٹ کر سکپ کر مت دیکھیے گا، ویڈیو کو ایک ہی بار دیکھ لیں لیکن مکمل دیکھیے گا۔ اس سے پہلے میرے جن بھائیوں نے میری جن بہنوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میری ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو سکے۔ اب اس عمل کو کرنا کیسے ہے، اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، تو ہر چیز آپ کو ایک ایک بات ایک ایک چیز بڑی دھیان سے بتانے لگا ہوں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے، کاٹ کر نہ دیکھیے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، جب آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، جس بھی مقصد جس بھی حاجات کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے اس مقصد اس حاجات کی نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، یا اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو وہ بہت زیادہ افضل ہے۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد اپنی حاجات کی نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہی نماز والا درود ابراہیم 3 دفعہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر جب آپ بیٹھ جائیں تو آپ نے اپنی حاجات کی نیت بھی کر لی، 3 بار درود پاک بھی پڑھ لیا۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے جو وظیفے کا آغاز کرنا ہے وہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے 111 بار۔ 111 بار آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو 111 بار آپ نے اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کی یہ تسبیح مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ دوسرا ایک وظیفہ اور پڑھنا ہے، وہ آپ نے پڑھنی ہے سورۃ اخلاص۔ اس کو بھی آپ نے 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ نے سنجیدگی کے ساتھ اس سورت کو 11 بار پڑھ لینا ہے۔ تیزی کے ساتھ نہیں پڑھنا، آرام سے پڑھنا ہے، سنجیدگی کے ساتھ پڑھنا ہے اور 11 بار اس سورت کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کی یہ سورت مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے 3 نام ہیں، ان 3 ناموں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے اور ان ناموں کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اس کو آپ نے 21 بار پڑھ لینا ہے۔ ان 3 ناموں کو ملا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ ان کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں اور اس سارے عمل کے دوران آپ نے ایک چھوٹی سی کٹوری میں 1 سے 2 چمچ چینی کے آپ نے لے لینے ہیں اور اس کو اپنے پاس مسلے پر رکھ لینا ہے۔ جب آپ کے ساتھ یہ سارا آپ عمل کر رہے ہوں گے اس دوران آپ نے اس چینی کو اپنے سامنے ہی رکھنا ہے۔ جب آپ جس طرح وظیفہ پڑھتے جائیں، سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 111 بار پڑھی اور آپ نے اس کے اوپر جب یہ بسم اللہ کا وظیفہ پورا ہو جائے تو چینی کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص 11 بار پڑھی تو آپ نے اس کو جب مکمل ہو جائے پھر آپ نے دوبارہ چینی کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 21 بار یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کو پڑھا۔ جب آپ 21 بار اس کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے پھر چینی پر پھونک مار دینی ہے۔ آخر میں آپ نے ایک وظیفہ اور پڑھنا ہے اور وہ آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یا رزاق یا رزاق۔ اس کو آپ نے 100 بار پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کا یہ 100 دفعہ وظیفہ مکمل ہو جائے آپ نے پھر دوبارہ سے اسی چینی کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ جب آپ کا یہ سارا 4 وظیفے چھوٹے چھوٹے سے وظیفے ہیں، چند منٹ کے وظیفے ہیں، جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ 3 دفعہ ہی پڑھنا ہے۔ جو آپ نے اس وظیفے کے آغاز میں درود پاک پڑھا تھا وہی آپ نے اس وظیفے کے اختتام میں بھی 3 بار پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کا یہ سارا پروسیس مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کے لیے التجا کرنی ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک کیسے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اب یہاں پر آپ کا آدھا درود پاک
پاک مکمل ہو گیا. اب آپ نے اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے, آدھا آپ نے درود پاک پڑھ لیا, اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی شروع کر دینی ہے. جس بھی حاجات, جس بھی مقصد, جس بھی پرپس کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے, آپ نے اس کی دعا مانگنی شروع کر دینی ہے. جب آپ کی وہ دعا مکمل ہو جائے, رو رو کر, گڑ گڑا کر, سچے یقین کامل کے ساتھ رب کریم کو جب آپ منا لیں, اس کے بعد آپ نے باقی کا درود پاک پڑھنا ہے. اللہم بارک علی محمدی وعلی آل محمدی کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب آپ کا یہاں پر وظیفہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد آپ نے یہ دعا کے بعد پھر دوبارہ سے اسی چینی کے اوپر پھونک مار دینی ہے. جب آپ نے یہ چیزیں سارے پروسیس مکمل کر لیے, پھر آپ نے اپنی جگہ پر اٹھنے سے پہلے چینی کو ہاتھ میں سیدھے ہاتھ کے اوپر پکڑ لینا ہے, اور اٹھنے سے پہلے 7 بار رب کریم کا ایک اور نام ہے جو ہر دعا کے بعد پڑھا جائے تو 1000% اس دعا کی قبولیت کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. وہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے, ہو اللہ الرحیم, ہو اللہ الرحیم. اس کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے, نہ ایک بھی زیادہ نہ ایک بھی کم. سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں, تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف اس کو 7 بار پڑھنا ہے. جب آپ کا یہ 7 بار مکمل ہو جائے, اس کے بعد آپ نے پھر دوبارہ سے اس چینی کے اوپر پھونک مارنی ہے, اور وہ چینی جہاں پر آپ کے گھر کے راشن کا سامان پڑا ہوا ہے, جہاں پر آپ نے چینی سٹور کر کے رکھی ہوئی ہے, اس کو اس باقی کی چینی میں شامل کر دینا ہے اور اس میں مکس کر دینا ہے. اور اس کے بعد آپ نے اس چینی کو جو روزمرہ کے گھر کی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں, آپ نے اس میں استعمال کرنا ہے. آپ کے گھر میں رزق کی بے پناہ اضافہ ہوگا. آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے, گھریلو ناچاکیاں, رزق کی تنگی, ہر طرح کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی. اگر کوئی لا علاج مرض میں مبتلا ہے, وہ اس چینی پر دم کر کے اس کو تھوڑا سا شفا کی نیت سے کھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس سے شفا دے گا. بے روزگار کو روزگار مل جائے گا. جس کو نوکری نہیں مل رہی, وہ اس وظیفے کو کر کے چینی کھا لے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسے نوکری مل جائے گی. جس کو کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے, کوئی بھی حاجات ہے, کوئی بھی آپ کے معاملات ہیں, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نیت سے حاجات کو مد نظر رکھ کے اس وظیفے کو کر لیں. چینی کا یہ بڑا بہترین وظیفہ ہے, کسی بھی رات میں کر لیں, اور ہر صورت آپ نے کرنا ہے. بڑا چھوٹا سا وظیفہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی تمام نیک جائز حاجتیں پوری کرے گا اللہ پاک. جن بہنوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, ان سے میری گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں. ویڈیو کو لائک, شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.